نمل لاؤنج کی قد عدم کھڑکی کے ساتھ جواہرات کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور ہاتھ میں جکڑے موبائل پہ سادی کی تازہ ای میل کھلی تھی۔ موبائل اتنی دیر سے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسکرین پسینے سے نم ہو گئی تھی۔ میری انجیو قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی اور مؤدب سے پکارا، مسز خاردار، آپ کی تمام پیکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ رات کے لیے لیڈز کی فلائٹ بھی بک کروا دی ہے اور مسز شہرین نے بھی کہا ہے وہ بھی چلیں گی۔ جواہرات نے آبرو سے ہوں کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تبھی اورنگزیب سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ جواہرات آہٹ پہ بدستور باہر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ پیچھے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اچانک ہی تم نے انگلینڈ جانے کا پروگرام کیسے بنا لیا؟ میں شیرو کو مس کر رہی تھی اور اس بہانے شہرین اور سونیا کا دل بھی بہل جائے گا۔ ہاشم کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یعنی تم نے اس کو مکمل فیملی ٹرپ کی شکل دے دی۔ ویری گڈ۔ اور میرے ڈاکومنٹس؟ وہ بہت ضبط سے اسے دیکھ کر بولے۔ جواہرات نے موڑے بنا ذرا کندھے اچکائے۔ کیا میں 2 دن سے کئی دفعہ بتا نہیں چکی کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے، اس لیے فی الوقت وہ ریکور نہیں ہو سکتے، نہ ان کا ڈرافٹ تیار ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ اب تم باہر جا رہی ہو اور یہ کام مہینے کے لیے ملتوی ہو گیا، تب تک میری سماعت کی تاریخ بھی گزر جائے گی اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ تمہیں ہوگا۔ اس طنزیہ لہجے پر بھی جواہرات کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ دفعتاً خاور اندر آیا، سوٹ میں ملبوس، تراشیدہ مونچھوں والا اور 34-35 برس کا آدمی تھا۔ جی سر۔ آئیے خاور صاحب، اور ذرا وضاحت کیجیے کہ آپ جیسا ایکسپرٹ میری بیوی کا لیپ ٹاپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکا؟ خاور نے ذرا کی ذرا جواہرات کو دیکھا، پھر اورنگزیب کو۔ 2 ناخداؤں کا ہونا بھی عذاب تھا۔ سر، میں نے کوشش کی، پر مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں کسی پروفیشنل کے پاس لے جاؤں یا آفس سے کسی کو بلا کر۔ جواہرات تیزی سے اس کی طرف موڑی۔ میرے لیپ ٹاپ میں ہماری کمپنی کے کتنے خفیہ ڈاکومنٹس ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ میں کیسے اسے کسی دوسرے کے حوالے کر سکتی ہوں؟ میری بیوی کو یہی خوش فہمی ہے کہ میں اپنا لیپ ٹاپ کسی کو نہیں دے سکتی۔ پر میں دیکھ سکتا ہوں، میری۔ انہوں نے خشمگین نگاہ دونوں پر ڈال کر میری کو آواز دی۔ جواہرات نے مضطرب سی ہو کر خاور کو دیکھا اور خاور نے پریشان ہو کر اورنگزیب کو۔ ان کا خیال تھا کہ اورنگزیب ایسا نہیں کریں گے، مگر سر، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ میری سامنے آئی تو انہوں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ پہلے سے مطلع کر دی گئی تھی، سو سر کو خم کر کے باہر نکل گئی۔ جواہرات گویا سلگ کر دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ شدید اضطراب پھیلا تھا۔ یہ آدمی ناقابل برداشت تھا، شدید ناقابل برداشت۔ انیکسی کے اندر چھوٹا سا لانگ روم جس میں ٹی وی چل رہا تھا اور سامنے بیٹھی حنین چینل بدل رہی تھی۔ اس نے ماتھے والے بال چھوٹے کر کے باقی پونے میں باندھ رکھے تھے اور ذرا بے چین سے لگ رہی تھی۔ ندرت اور فارس خاموش سے بیٹھے تھے۔ تم نے اورنگزیب انکل کی طرف نہیں جانا؟ انہوں نے بلایا تھا۔ ندرت نے اسے پکارا۔ ان کی نوکرانی نے ہمیں آتا دیکھ لیا ہے، جب بلانا ہوگا بلا لیں گے۔ اچھا، اٹھ کر ہمارے لیے چائے بنا دو، کوئی کام نہیں کرتی تم۔ امی، آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ ہنا تم باہر چلی جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے، تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ ریموٹ رکھ کر برا سا منہ بناتی اٹھ کر چلی گئی۔ فارس خاموش بیٹھا رہا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ ندرت نے پھر پکارا۔ وارث ماموں پاس، وہ کال سننے گئے تھے، وہیں رہ گئے۔ وہ داخلی دروازے سے باہر نکل آئی اور دروازہ ذرا سا کھلا چھوڑ دیا، پھر باہر ان کے ساتھ کان لگا کر سننے لگی۔ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ جی، کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ فارس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسا ہے کہ فارس، سلیم بھائی نے اپنی بیٹی زرتاشا کے لیے اشاروں کے نامے میں بات کی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بات شروع کروں؟ وہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی اور بڑی آس سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، کیا زرتاشا ہی خاندان میں واحد لڑکی ہے؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا، تم بتاؤ، جہاں کہو گے رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ حنین چہرہ دروازے پہ جھکائے اور لب شرارت سے دبائے سن رہی تھی۔
فارس چند لمحے ندرت کو دیکھتا رہا۔ آپ کی نند، اس کا بھی تو ابھی کہیں رشتہ نہیں ہوا، بہت ہی کوئی سرسری انداز میں کہا۔ ندرت چونکی، پھر آنکھوں میں خوشگواری ابھری۔ ہاں اس کا بھی، پھر رک گئی، آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ فارس نے غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں یا وہ میرے؟ نہیں، اصل میں میری ساس، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گی۔ نہیں مانتی تو نہ مانے، ایک دفعہ بات کر لیجیے گا بس۔ اس کے تاثرات ذرا سخت ہو گئے۔ ندرت نے جلدی سے بات سنبھالی۔ نہیں، میں پوری کوشش کروں گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس کا ایک اور رشتہ بھی آیا ہوا ہے آج کل، میں پھر اسی ہفتے جا کر بات کرتی ہوں۔ اور باہر دل پہ ہاتھ رکھے کھڑی حنین حیران، ہوش، ایکسائٹمنٹ، غرض ہر جذبے سے گزر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کو کان سے پکڑ کر دوسری طرف کھینچا۔ وہ گڑبڑا کر گھومی۔ وارث سامنے کھڑا تھا۔ ماموں، میں آپ کی طرف ہی آ رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ کنسوئیاں لینے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اس نے حنین کا فکرہ مکمل کیا۔ وہ ابھی تک کان رگڑ رہی تھی، جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ آپ کدھر رہ گئے تھے؟ گرمی میں اتنی دیر سے کھڑے ہیں۔ وہ گاڑی ہٹا کر اپنی سامنے کر رہا تھا۔ اس نے فارس کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ حنین کا کان رگڑتا ہاتھ رکا، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ اس نے وارث کے ہاتھ سے چابی چھپٹ لی اور گاڑی کی طرف بھاگی۔ جلدی سے دروازہ کھولا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور ڈیش بورڈ کے خانے کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وارث ذرا حیران سا اس کی طرف آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ جب ماموں ہمیں پک کرنے آئے تھے تو مجھے دیکھ کر جلدی سے اس میں کچھ ڈالا تھا، مل گیا، بلکہ مل گئی۔ سیاہ مخملی ڈبی ہاتھ میں لیے حنین فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ کر پرجوش سی ہو کر ڈبی کھول رہی تھی۔ او گاڈ، کٹو، واپس رکھو فوراً، یہ فارس کی پرسنل چیزیں ہیں۔ دیکھنے تو دیں۔ وارث نے ہاتھ بڑھا کر ڈبی لینی چاہی، مگر اس نے ہاتھ دور کر لیا۔ ڈبی کھل چکی تھی اور وہ جو ٹاپس یا انگوٹھی کی توقع کر رہی تھی خود بھی ٹھہر سی گئی۔ سیاہ مخمل پہ ہیرے کی ننھی سی لونگ تھی، بلکہ مونگ کی دال کے دانے جتنی۔ واپس رکھو اسے۔ دروازے کے ساتھ کھڑے وارث نے اب سختی سے کہا تو اس نے ڈبی بند کر کے احتیاط سے واپس رکھ دی، پھر خود بھی باہر نکل آئی۔ چہرے پہ مسکراہٹ سجی، آنکھوں میں چمک۔ یہ تو نوز پن تھی، فارس نے لی ہوگی کسی کے لیے، اب کیا چھیڑنا اسے؟ آہا، مجھے پتا ہے کس کے لیے، میری پھپھو ناک لوگ پہنتی ہیں۔ وارث کی آنکھوں میں ناگواری ابھری، بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ عقل کدھر ہے تمہاری؟ دوبارہ یہ بات مت کرنا۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا؟ میری بات سنو غور سے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا۔ مجھے بھی پتا ہے تمہاری پھپھو ناک میں لونگ پہنتی ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم اندر سے کیا سن کر آ رہی ہو۔ فارس نے پہلا مشورہ مجھ سے کیا تھا۔ یہ باتیں حنین ہمارے خاندانوں میں پسند نہیں کی جاتی۔ 1.5-2 سال پہلے تک وہ اس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے۔ اگر اس نے تب یہ بات نہیں کی تو اس لیے کہ خاندان میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا کوئی افیئر ہے۔ اب یہ والی بات، سختی سے ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا، یہ کسی کے سامنے نہیں دہرانی تم نے، ندرت آپا کے سامنے بھی نہیں۔ اچھا؟ حنین نے منہ بنا کر گردن پھیر لی۔ سارے ایڈونچر کا فن احتیاط پسند ماموں نے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تبھی میری انجیو اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ حنین بے اختیار سیدھی ہوئی۔ کاردار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ حنین سر ہلا کے جانے لگی تو وارث کار لا کر کے آگے آیا۔ ٹھہرو، اکیلی کہاں جاؤ گی؟ میں ساتھ آ رہا ہوں۔ اس کے چہرے پہ کافی سختی سمٹ آئی تھی۔ ہاشم کے کمرے کی کھڑکی کا رخ انیکسی کی طرف تھا، اس لیے وہاں سے یہ منظر صاف نظر آتا تھا۔ ہاشم ایک سرسری نظر ان پہ ڈال کے پلٹا۔ سامنے بیڈ پہ کھلا بیگ رکھا تھا اور شہرین الماری سے ہینگرز نکال نکال کر ڈھیر لگا رہی تھی۔ وہ بھنجے ہوئے ابرو کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ عرصے سے تمہارے انگلینڈ کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے؟ ہینگر سے شرٹ اتارتے شہرین کے ہاتھ تھمے، پھر اسے کھینچ کر اتارا۔ 3 تہیں لگائیں، بیگ میں رکھا اور سنہری بال کان کے پیچھے کیے سیدھی ہوئی۔ مسز کاردار نے پیشکش کی تھی، اور وہاں میری خالہ بھی رہتی ہیں۔ اچھا ہے، اسی بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تمہارے پاس وقت ہوتا تو ہم ایک فیملی کی طرح جاتے۔ کوئی بات نہیں، تم شاید میرے بغیر وہاں زیادہ خوش رہتی ہو۔
वो तलखी से कहता आंखें सुकेड़ कर उसे कपड़े तह करते देखता रहा। तुम झगड़े के मूड में हो, उसने बेजारी से कहते हुए ड्रेसिंग से एक डिब्बा उठाया और उसमें चीज़ें भरने लगी। झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाकर भी तुमने मेरी बेटी मुलाजमों पे छोड़ देनी है। उसका बुखार पिछले हफ्ते ठीक हुआ है, मगर तुम्हारे पास न इधर उसके लिए वक्त है न उधर होगा। तुम वक्त निकालना शुरू करो, मैं पैरवी करूँगी। वो लिपस्टिक उठा उठाकर डिब्बे में डाल रही थी। हाशिम तलखी से सर झटक कर बाहर निकल गया। राहदारी के दूसरे सिरे पे एक कमरे का दरवाज़ा अध खुला था। वो नर्सरी थी और इधर कार्ड के हाथ एक मुलाजमा खड़ी नजर आ रही थी। हाशिम की आंखों में अफसोस उभरा। पलटकर एक मलामती नज़र अपने कमरे पे डाली और सीढ़ियाँ उतरने लगा। बीच सीढ़ियों के वो रुक गया, आबरू भींच गए, फिर तेज़ी से आखिरी जीने तक आया। तुम्हारा भाई मिला था मुझे पिछले साल, कह रहा था जब भी कंप्यूटर ख़राब होता है वो तुम्हें कॉल करता है। औरंगज़ेब सोफे पे विराजमान कह रहे थे। सामने वाले सोफे के किनारे हुनैन टिकी थी और बार बार कभी साथ खड़े वारिस को देखती, कभी खिड़की के साथ मौजूद खुद को सुलगती नज़रों से घूरती जवाहिरात को। भाई कंप्यूटर्स में अच्छा नहीं है, इसलिए ज़रा तज़-बज़ब से बोली। फिर दोबारा जवाहिरात को देखा। जवाहिरात अब सीने पे बाजू लपेटे तनदही से उसे देखे जा रही थी। आम हालात में पुरएतमाद रहने वाली हुनैन गड़बड़ा रही थी। हाशिम मुश्किल जब्त करके वहीं खड़ा रहा। ये लैपटॉप, औरंगज़ेब ने मेज़ की तरफ इशारा किया, ये चल नहीं रहा। वैसे तो मैं किसी भी एक्सपर्ट को बुला लेता, मगर तुम्हारा इम्तिहान भी आज ले लेते हैं। हुनैन ने एक नज़र वारिस को देखा, जिस पे औरंगज़ेब ने दूसरी नज़र भी नहीं डाली थी, और फिर लैपटॉप उठाकर गोद में रखा, उसे खोला, ऑन किया। अब वो जवाहिरात को दानिस्ता तौर पर ना देखने की सही कर रही थी। स्क्रीन पे कुछ हरूफ लिखे आ रहे थे। हुनैन ने चंद कीज़ दबाई, फिर निगाह उठाई तो आखिरी सीढ़ी पे खड़ा हाशिम भी उसे देख रहा था, बिल्कुल सांस रोके, मुस्तरब। खारदार के चेहरे की ताब लाना मुश्किल था। वो सर झुकाकर स्क्रीन को देखने लगी। चंद बटन मज़ीद दबाए, सिस्टम चलने लगा। गालिबन ये ऑन हो गया है। तो फिर हुनैन, क्या मसला था इसमें? औरंगज़ेब ने इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट से बीवी को देखते हुए पूछा। हुनैन ने चेहरा उठाया, हाशिम से नज़र मिली। हाशिम ने हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। कुछ मनफी मत बताना। उसने औरंगज़ेब को देखा। वो मुंतज़िर थे। वो किसी फैमिली वार के दरमियान फंस गई थी। नॉर्मल हालात में उसे 1 मिनट वो नॉर्मल नहीं थी, वो हुनैन थी। उसने तन कर गर्दन सीधी की, लैपटॉप का रुख उनकी तरफ फेर कर उसे मेज़ पर वापस रखा और सीधी खड़ी हो गई। इसमें कोई भी मसला नहीं था। स्टार्टअप का मसला खुद साख्ता था। शायद आपने या किसी और ने मासूमियत से मिसेस खारदार की आंखों में देखा। कोई शरारत की थी इसके साथ। गर्दन औरंगज़ेब की तरफ मोड़ ली। वो भी सर को खम देकर हल्का सा मुस्कुराई। हाशिम ने उफ कराह कर आंखें बंद की। ये बच्चे भी ना, मैं इस फेवर को याद रखूँगा, औरंगज़ेब ने बुलंद आवाज़ में कहा। हुनैन और वारिस जाने के लिए मुड़े। क्या खाना खाकर नहीं जाओगी? जवाहिरात ज़रा मुस्कुराकर सर्द आंखों से उसे देखते हुए बोली। नहीं, हम जल्दी में हैं। वारिस ने उसे इशारा किया।